الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ ایک مرتبہ درود پڑھ لیتے ہیں جی، صلی علی محمد وآل محمد۔ یہاں پہ جو گفتگو ہے ہمارے پاس وہ ابن ناظم کی جو ہے وہ باتیں کہیں چل رہی ہیں۔ ناظم کی جو اشعار ہے اس کا ترجمہ اور مختصر وضاحت کیا ہو چکی ہے۔ عبارت یہاں پہ ہے کہ وَالسَّبَبُ فِي أَنْ جَرَتْ هَذِهِ الْأَسْمَاءُ هَذَا الْمَجْرَى وَأَنَّ أَوَاخِرَهَا حَالَ الْإِضَافَةِ مُعْتَلَّةٌ۔ ابھی ہمارے پاس کتنے اسماء آگے؟ اسماء ستہ آگے ہے کہ جن کا جو اعراب ہے وہ فرعی کیا ہے؟ اعراب ہے، یعنی علامت اعراب اصلی نہیں ہے، علامت اعراب کیا ہے؟ فرعی ہے۔ رفع میں واو، نصب میں الف اور جر میں کیا ہے؟ یا۔ اسماء ستہ میں جو انہوں نے ترتیب رکھی اس کے مطابق سب سے پہلا کون سا ہے؟ ذو ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا کون سا تھا ان کی ترتیب کے مطابق؟ ناظم کی ترتیب کے مطابق فو، ذو اور فو، وہ ان ابانا اور بانا، یہ تعبیر تھی نا۔ یعنی سب سے پہلے ذو مالن، دوسرا کیا ہو گیا؟ فمن ہو گیا، اس کو جب اضافہ کرتے ہیں فو کا فا کا، اور تیسرا چوتھا اور پانچواں وہ اخن، ابن اخن اور ہمن ہے، اور چھٹا جو ہے وہ ہنن کا ہے، یہ لکھا۔ اچھا، اب ایک ایک لفظ کی جو ہے وہ صرفی جو ہے وہ آپ کو بیان کریں گے کہ یہ اعراب ان کا ایسے بنا کیوں ہے، اس کے پیچھے وجہ اور کیا ہے، وہ اسباب کیا ہیں اس کے۔ کہتے ہیں وہ سبب، اس بات میں سبب کیا ہے کہ فی ان جرت ھذ الاسماء، کہ یہ جو اسماء ستہ ہیں یہ جاری ہوئے ہیں ھذ المجرا، اس مقام پہ۔ جاری مجرا یعنی اس مقام پہ جاری ہونا۔ ہوا، وہ سبب کیا ہے کہ ان اواخرھا حال الاضافۃ معتلۃ، کہ ان کا جو آخری حصہ ہوتا ہے جب ان کو آپ مضاف کرتے ہیں تو آخری کیا ہوتا ہے؟ معتل ہوتا ہے۔ معتل کسے کہتے ہیں؟ حروف علت میں سے کوئی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، واو ہے۔ فَأَعْرَبُوهَا بِحَرَكَاتٍ مُقَدَّرَةٍ، پس انہوں نے جو اس کا آخر تھا اس کو انہوں نے اعراب دیا حرکات مقدرہ کے ساتھ، یعنی وہ جو واو تھی اس کے اوپر انہوں نے حرکت رکھ دی۔ وہ حرکت حرف علت کے اوپر تو ظاہر نہیں ہوتی، مقدر کے حرکت رکھی۔ وَعَتَبَوْا تِلْكَ الْحَرَكَاتِ حَرَكَةَ مَا قَبْلَ الْآخِرِ، اور ان حرکات کی اتباع کی، کس کی اتباع کی؟ حرکت ما قبل الآخر، جو ان سے پہلے والی کی حرکت ہے وہ انہی حرکات کے کیا ہوگی؟ تابع ہو گئی۔ فَأَدَّى ذَلِكَ إِلَىٰ كَوْنِهِ وَاوًا، پس یہ چیز اس بات کی طرف لے گئی کہ یہ رفع میں جو ہے واو بن گیا، نصب میں الف بن گیا اور جر میں یا بن گیا۔ یعنی یہ جو تین لائنیں ہیں یہ انتہائی خلاصہ ہے اور یہ بالکل کیا واضح نہیں ہے، اس کی کیا بیان کی ضرورت ہے۔ تو اسی وجہ سے ابن ناظم نے خود نیچے عنوان باندھا بیان ذالک، یہ جو میں نے اوپر آپ کو مختصر بات کی ہے کہ حالت اضافت میں ان کے آخر پہ حرف علت ہوتا ہے، حرف علت کے اوپر حرکت آتی ہے، پھر اس کا جو ما قبل آخر ہوتا ہے وہ بعد والی حرکت کے تابع ہو جاتا ہے، لہٰذا یہ واو بن جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں یہ بات واضح نہیں ہے، اس کی ہم کیا کرتے ہیں، ایک ایک کر کے کیا کرتے ہیں، وضاحت کرتے ہیں، تب یہ بات کیا کھلے گی۔ سب سے پہلے آتے ہیں ذو، کہتے ہیں کہ یہ جو ذو ہے اس کا واو جو ہے وہ کیوں آیا؟ ذو مالن، ذا مالن، ذی مالن کیوں ہوا؟ کہتے ہیں کہ اگر آپ اصل دیکھیں تو اس کی اصل کیا ہے؟ زاویون ہے، سبب ان کے کیا وزن پہ؟ زاویون۔ زاویون اصل کیوں ہے؟ یا آخر پہ کیوں آئی ہے اصل کے طور پہ؟ وہ نحویوں کی ایک دلیل ہے کہ کسی بھی اگر لفظ کے حروف اصلی معلوم کرنے ہوں تو اس کا تثنیہ بنائیں، جمع بنائیں، اس میں مصغر بنائیں، تصغیر بنائیں، تو اس کے اندر وہ جو چیزیں حذف ہو چکی ہوتی ہیں نا وہ کیا ہوتی ہیں؟ ظاہر ہو جاتی ہیں۔ تو اسی قانون کے تحت انہوں نے دلیل دی کہ بے دلیل قولہم، کہ عربوں کا قول کیا ہے؟ فی التثنیۃ، اس ذو کی تثنیہ میں کیا قول ہوتا ہے ان کا؟ زویان ہے، تو وہ زویان کہتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یا اس کے اندر کیا موجود ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ فحذفت الیا، اس کا جو مفرد ہے اس سے ذا کیا ہے؟ حذف کر دی گئی، یعنی اس کے مفرد میں ذا کو استعمال نہیں کیا، پیچھے کیا رہ گئے؟ ذال اور واو رہ گئے۔ وبقیت الواو حرف الاعراب ہے، اور واو یہاں پہ باقی رہ گیا کہ اب اس کے اوپر کیا آئے گا جی؟ اعراب آئے گا۔ واو یہاں پہ کیونکہ آخر اڑ گیا، اب آخر اڑ گیا تو اس کے اوپر تو حرکت مقدرہ آخر پہ تو نہیں آئے گی، وہ تو چلا گیا نا۔ اب جو باقی ہے وہ رہ گیا کہ اب اس کے اوپر کیا آنا ہے؟ ہم نے اعراب لگانا ہے۔ اچھا، ثم الزمت الاضافہ الی اسم الجنس، پھر اس کو جو ہے وہ
لازم قرار دیا گیا کہ اس کو آپ نے مضاف بھی کرنا ہے اسم جنس کی طرف، ٹھیک ہے، یعنی مال لگا لیں، نکرہ لگا لیں، ذو کتاب ذو مال، اس طریقے سے اسم جنس کی طرف اضافے کو بھی لازم قرار دیا گیا، والاتباع، اور اتباع کو بھی کیا ہے لازم قرار دیا گیا۔ اتباع کی ایک پہلے بھی ایک تعبیر کیا گزری تھی، وہ اتباع میں کیا ہوتا ہے کہ پہلے والا جو حرف ہے وہ بعد والے حرف کی حرکت کی اتباع کرتا ہے۔ وہ الحمد للہ میں انہوں نے کہا تھا کہ الحمد للہ میں الحمد کیوں پڑھ رہے ہیں، دال کے اوپر کسرہ کیوں پڑھ رہے ہیں، وہ کہتے تھے کہ دال جو ہے وہ اتباع کر رہی ہے للہ، لام کی جو حرکت کی اتباع یہ ہوتا ہے کہ جو آگے چل رہا ہے اس کے پیچھے چلنا ہوتا ہے، تو پہلے والی جو حرکت ہوتی ہے، پہلے والے حرف کی جو حرکت ہوتی ہے وہ بعد والے کو دیکھتی ہے۔ یعنی جو زال اور واؤ بچے تو اس کے اندر واؤ کے اوپر کیا آئے گی، وہ حرکت اعراب ہے گی، اور جو زال ہے یہ واؤ کی کیا کرے گی، اس حرکت میں اتباع کرے گی۔ اچھا رف میں آپ کیسے کہیں گے ھذا ذو مالن، وہ رف میں ذو مالن ہوتا ہے، اس کی اصل کیا ہے ذو مالن ہے، ذو مالن، ذو مالن یعنی بے واو مضمومۃ رف، واؤ کا تو آپ نے کیا کرنا جی، واؤ تو اس کے آخر پہ بچ گیا تھا، اس کے اوپر تو حرکت لے کر آنی تھی نا، اور رف کیا ہے واؤ ضمہ کے ساتھ ہوتی ہے، اس کے اوپر ہم ضمہ لے کر آئے۔ اچھا زال کو ضمہ کیوں دیا، اصل میں تو زاویہ تھا نا، سبب تھا، زال کو کہتے ہیں ضمہ اس وجہ دیا کہ وزال مضمومۃ للاتباع، زال کے اوپر اس وجہ ضمہ آیا کیونکہ اس کے بعد جو واؤ ہے اس کے اوپر ضمہ ہے، جب اس کے اوپر ضمہ ہے تو یہ اس کی کیا کرے گی، اتباع کرے گی، تو یہ کیا ہو جائے گا ذو مالن کی بجائے کیا ہو جائے گا ذو مالن۔ تو ذو مالن کی اصل کیا نکلی ہمارے پاس، ذو مالن کیا نکلی، ذو مالن۔ ثم استثقلت الضمۃ علی الواو المضموم ما قبلها، پھر ضمہ ثقیل ہو گیا اس واو کے اوپر کہ جس کا ما قبل بھی کیا ہو مضموم ہو، یعنی دو ضمے اکٹھے آ جائیں، تو یہ ثقیل ہے، فسکنت، لہذا واو کا ضمہ کیا اڑا دیا گیا اور یہ کیا ہوگی ساکن ہوگی، اب کیا بن گیا ذو بن گیا، واو کا ضمہ جیسے اڑے گا تو ذو بن جائے گا۔ کما فی نحو یغزو، یغزو میں بھی ایسا کیا تھا، ٹھیک ہے، یغزو میں آخر پہ واو کو ساکن کیا تھا، یغزو کیا ہے پڑھا تھا، تو وہ اسی وجہ سے پڑھا تھا کہ اس واو کے اوپر ضمہ کیا ہوتا ہے ثقیل ہوتا ہے، یعنی ضمہ ما قبل جس کا مضموم ہو اس کے اوپر ضمہ کیا ہو جاتا ہے ثقیل ہو جاتا ہے، تو لہٰذا یہ آخر پہ ہمارے پاس کیا نکل آیا جی ذو مالن کیا نکل آیا، یہ تو حالت رفعی میں ہو گیا۔ نصبی میں آپ کیسے کہتے ہیں، رائی تو ذا مالن کہتے ہیں، تو اس کی اگر آپ اصل نکالیں، اس کی اصل کیا ہے ذاوا مالن ہے، ٹھیک ہے، واو کے اوپر وہ نصب کی بجائے فتح آئے گی، یعنی بے واو مفتوحۃ للنصب، واو مفتوح ہے نصب کے لیے، اور زال کو کیوں مفتوح کیا، زال تو پہلے سے مفتوح تھی اور اتباع کی وجہ سے بھی کیا ہے مفتوح آپ کہہ سکتے ہیں، تو انہوں نے اتباع کا کہا ہے، وزال مفتوحۃ للاتباع، کہ یہاں پہ زال مفتوح ہو گئی ہے اتباع کی وجہ سے، کیونکہ بعد والے حرف پہ کیا آ گئی ہے فتح آ گئی ہے۔ فتحرکت الواو وانفتح ما قبلها، تو نتیجہ کیا نکلا کہ جو واو ہے دوسرے نمبر پہ جو ہے یہ متحرک ہوگی، یعنی یہ خود مفتوح ہو گئی اور اس کا ما قبل بھی کیا ہو گیا مفتوح ہو گیا۔ اب واو متحرک ما قبل مفتوح ہو تو صرفی قاعدہ کیا ہے کہ اس کو الف میں بدلتے ہیں، فقلبت الواو الفا، تو یہاں پہ واو کو کیا ہو گیا جی الف میں کیا بدل دیا گیا، تو یہ کیا بن گیا ذا مالن بن گیا، یہ نصب کا ہو گیا جر میں۔ وتقول فی الجر مررت بذی مالن، وہاں پہ ذی مالن کہتے ہیں، یہ اصل میں کیا تھا ذیو مالن تھا، مررت اصلہ بذیو مالن، واو کیوں مکسور ہے، وہ تواضع زر کی وجہ سے کیا مکسور ہے، تو زال کو کیوں مکسور کیا، یہ تو اصل میں مفتوح تھی، زاویہ تھا، کہتے ہیں وزال مکسورۃ للاتباع، زا کو کیوں مکسور کیا، کیونکہ بعد والے پہ کسرہ ہے تو اس میں بعد والے کی کیا کرنی ہے حرکت میں اتباع کرنی ہے، تو زال مکسور ہو گیا اتباع کی وجہ سے۔ پھر قانون کیا بنا کہ ثم استثقلت الکسرۃ علی الواو المکسور ما قبلها، پھر کسرہ ثقیل ہو گیا اس واو پہ کہ جس کا ما قبل مکسور ہوتا ہے، دو کسرہ کے ہے ثقیل ہوتے ہیں، یعنی حرف علت والے مخصوصاً کہ واو مکسور ما قبل مکسور ہو تو اس کے اوپر کسرہ ثقیل ہوتا ہے۔ کما تستثقل علی الیاء المکسور ما قبلها، جیسے کہ یہی کسرہ جو ہے وہ ثقیل ہوتا ہے اس یا کے اوپر کہ جس کا ما قبل کیا ہو مکسور ہو، یعنی واو مکسور یا مکسور، اور حروف علت میں سے فقط دو، ان کے اوپر کسرہ کیا ہے ثقیل ہوتا ہے اگر ان کا ما قبل کیا ہو مکسور ہو، تو فحذفت، پس اس کسرہ کو گرایا گیا، جب اس کسرہ کو گرائیں گے تو کیا ہو جائے گا زیو مالن ہو جائے گا، اب واو ساکن ہوگی ما قبل مکسور ہے، وقلبت الواو یاء لسکونها وانکسار ما قبلها، تو اب واو کو یا میں کیوں بدلا جی،
لے سکونہا کیونکہ خود واو ساکن تھی، ون کے سارے ما قبلہ اور اس کا ما قبل کیا تھا مکسور تھا، تو پھر کیا بن گیا جی زی مارن بن گیا۔ اب یہ انہوں نے یہاں پہ کیا ہے وضاحت کے ساتھ لکھ دیا سارا سسٹم، آگے جو ہے وہ شارٹ کٹ کریں گے ہر ایک کا، تو اسی طریقے سے کیا چلیں گے۔ اچھا فمن میں آ جائیں جی، یہ دوسرے نمبر پہ تھا نا فمن ان کی ترتیب کے مطابق۔ فمن میں مصنف کہتے ہیں کہ اس کی جو اصل ہے وہ فوہن ہے، فاصلہ فوہن، ٹھیک ہے جی، کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا فوہن اصل کیوں ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ دلیل وہی ہے کہ آپ جمع بنائیں، تصغیر بنائیں، تسنیہ بنائیں تو اس میں چیز واپس آ جاتی ہے۔ بے دلیل قول فی الجمع، فم کی وہ جمع میں کیا کہتے ہیں؟ افواہ کہتے ہیں، تو افواہ میں یہ ہا کہاں سے آ گئی، واو کہاں سے آ گئی، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ واو اور ہا اس کے اصلی روپ میں۔ تصویر انہوں نے بنائی تو اس میں فوائہن کہہ دیا، اس میں بھی کیا ہے ہا آ گئی اور واو آ گئی۔ اچھا اس کا مطلب ہے کہ واو اور ہا کیا اس کے اصلی روپ میں سے ہیں، فم اصل میں کیا ہے فوہن ہے۔ فحذفت من الہا، اب کیا ہوا کہ اس کا آخر حذف ہو گیا، جیسے زوایون میں اس کا آخر حذف کر دیا گیا نا، تو اس کا آخر بھی کیا ہو گیا حذف ہو گیا، ٹھیک ہے، پیچھے کیا بچ گیا ہمارے پاس فو، واو بچ گیا، فا اور واو بچ گیا۔ ثم اذا لم یضف یعوض عن واوہ میم، پھر جب اس کو آپ مضاف نہیں کرتے الگ استعمال کرنا ہوتا ہے، فموں کا یعنی فموں کا مضاف نہیں کرتے، فقط الگ استعمال کریں گے ھذا فمن، تو اس کا پھر کیا قانون ہے کہ جب اسے مضاف نہیں کریں گے تو اس کی واو کو آپ میم سے تبدیل کریں گے، فاؤ پیچھے بچا ہوا ہے نا، تو یعوض عن واوہ میم، اس کی واو کے عوض میں کیا لے کر آئیں گے میم لے کر آئیں گے، لأنہا من مخرجہا، کیونکہ جو میم ہے یہ واو کے مخرج میں سے ہے، دونوں کہاں سے ادا ہوتے ہیں شفتین سے، دونوں کیا ہے دونوں کا مخرج کیا ہے یہ ہونٹی ہیں۔ وَأَقْوَى مِنْهَا عَلَى الْحَرْكَةِ، اور یہ جو میم ہے یہ حرکت کے اوپر زیادہ کیا ہے اقوی ہے، زیادہ مضبوط ہے، یعنی واو کے اوپر تو اگر کسرہ آ رہا ہے ما قبل مکسور ہے تو واو کے اوپر کسرہ ثقیل ہو جاتا ہے، واو کے اوپر ضمہ ما قبل مضموم ثقیل ہو جاتا ہے، لیکن میم کیا ہے چونکہ حروف علت میں سے نہیں ہے، جو حروف علت میں سے نہ ہو حروف صحیح ہو وہ ہر قسم کی حرکت کو کیا قبول کر سکتا ہے، اس کے اندر کیا ایشو نہیں ہوتا، یعنی ایک تو میم جو ہے وہ واو کے مخرج میں سے ہے، دوسرا میم جو ہے وہ چونکہ صحیح ہے اور وہ حرف علت ہے، علت کا کیا مطلب ہوتا ہے عربی میں کمزور ہونا، بیمار والا ہونا، تو میم کیا ہے صحیح ہے تو یہ حرکت کی نسبت سے کیا ہے زیادہ مضبوط ہے، اس کے اوپر کیا ہے ہر قسم کی حرکت آ سکتی ہے، شکل کا کوئی ایشو نہیں بنتا، تو لہٰذا اسی وجہ سے انہوں نے کیا کیا جی واو کو ہٹا کے میم میں کیا کر دیا کنورٹ کر دیا، پھر وہ کیا جملہ بن گیا فمن بن گیا، یعنی وہ لفظ کیا بن گیا فمن بن گیا، ھذا فمن رأیت فمن نظرت الی فمن، یہ کب ہے کہ جب فم کو آگے کیا مضاف نہیں کر رہے۔ وَإِذَا أُضِيفَ، جب اسے مضاف کیا گیا تو اب وہاں پہ کیا ہے دونوں کام جائز ہیں، جاز فیہ تعویض، یہی جو ہم نے تعویض کہا کہ واو کو میم میں تبدیل کرنا یہ بھی جائز ہے، وَتَرْكُهُ، اور اس تعویض کو ترک کرنا بھی کیا ہے جائز ہے، ترک کیا مطلب کہ واو کو اپنی جگہ پہ باقی رکھیں، وَهُوَ الْأَكْثَرُ، وَهُوَ یعنی ترک کے تعویض زیادہ تر کے عربوں نے استعمال کیا۔ وَإِذَا لَمْ يُعَوَّض، اور جب اس واو کے عوض میں کچھ نہیں لے کر آ رہے، یعنی آپ کیا کر رہے ہیں تعویض کو ترک کر رہے ہیں، تعویض کو ترک کر رہے ہیں یعنی اس کے عوض میں کچھ نہیں لے کر آ رہے، تو یلزم الاتباع، تو اب یہاں پہ اتباع کا قانون بھی چلے گا۔ اتباع کیا مطلب؟ یعنی جو واو سے پہلے فا ہے، یہ فا جو ہے وہ واو کی حرکت کی کیا کرے گی جی اتباع کرے گی۔ فَيُقَالُ، پس کیا کہا جائے گا ھذا فو کا، رأیت فا کا، آپ دیکھیں وہ فا کے اوپر ادھر ضمہ آ گیا، رأیت فا کا میں فا کے اوپر کیا فتح آ گیا، نظرت الی فی کا میں فا کے اوپر کیا آ گیا کسرہ آ گیا، تو یہ کس وجہ سے چینج ہو رہا ہے اس کا پہلے حرف کی حرکت؟ اتباع کی وجہ سے، ٹھیک ہے جی، یعنی اصل اس کی آپ نکالیں تو ھذا فو کا کی اصل کیا بنتی ہے فو کا بنتی ہے، واو کے اوپر تو رفع والا ضمہ آ گیا تو فا کے اوپر ضمہ کیوں آیا اتباع کی وجہ سے۔ اچھا رأیت فا کا میں اصل کیا بنتی ہے فاوا کا بنتی ہے، ٹھیک ہے، والاصل فو کا، دوسرے نمبر پہ کیا پڑھیں گے فاوا کا کریں گے، ادھر انہوں نے غلط لکھا ہوا ہے فوا کا لکھا ہوا ہے فاوا کا، تو فاوا کا میں آپ نے کیا کیا جی واو کی اتباع کرائی فا کو، تو وہ کیا ہو گیا فاوا کا ہو گیا، اور تیسرے نمبر پہ کیا ہے فی کا، فی کا کیا ہے فیوے کا کیا بنتا ہے، واو کے اوپر تو جر کسر کی وجہ سے ہے، فا کے اوپر جر کہاں سے آئی ہے اتباع کی وجہ سے، فَفُعِلَ بِهِ مَا فُعِلَ بِذُو، اس کے ساتھ بھی پھر وہی کیا گیا کہ جو ذو کے ساتھ کیا گیا،
یعنی فو کا میں آپ کیا کریں گے؟ فو کا میں کیا کہیں گے؟ واو مضموم ما قبل مضموم، تو واو کے اوپر ضمہ کیا ہے؟ ثقیل ہے، تو وہ گر جائے گا، فو کا بن جائے گا۔ فاوا کا میں کیا کہیں گے؟ ہاں واو متحرک ما قبل مفتوح ہے تو الف میں تبدیل کریں گے۔ فیوے کا میں کیا کہیں گے؟ واو مقصور ما قبل مقصور ہے تو ثقیل ہے، اس سے گرائیں گے، گرانے کے بعد دوبارہ کیا کریں گے؟ یا میں تبدیل کیا کریں گے؟ فی کا ہو جائے گا۔ اچھا 2 ہو گئے، اب تیسرے آ جائیں، چوتھے اور پانچویں پہ۔ ابون اخرہمن کہتے ہیں ان کی اصل کیا ہے؟ ابون اخبن ہممن تھی، اس کے اوپر بھی دلیل کیا ہے کہ اس کے تثنیہ اور جمع کو دیکھ لیں گے۔ لقول فی تثنیت ابوان کہتے ہیں، اخوان کہتے ہیں، ہموان کہتے ہیں، تو وہاں پہ واو ہمیں واضح طور پہ نظر آ رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ واو کیا ہے؟ اس کے اصلی روپ میں سے ہے۔ وَلَكِنَّهُمْ حَذَفُوا فِي الْإِفْرَادِ، لیکن انہوں نے جب اس کو مفرد استعمال کیا، تثنیہ کی بجائے مفرد استعمال کیا، تو انہوں نے کیا کیا؟ اس واو کو حذف کر دیا، ابن استعمال کیا، ابون نے کیا استعمال نہیں کیا۔ وَالْإِضَافَةِ إِلَى يَاءِ الْمُتَكَلِّمِ یعنی فِي الْإِفْرَادِ وَالْإِضَافَةِ إِلَى يَاءِ الْمُتَكَلِّمِ اواخرها مفعول کس کا واقع ہو رہا ہے؟ حذفوا کا، یعنی وَلَكِنَّهُمْ حَذَفُوا أَوَاخِرَهَا، لیکن انہوں نے اس کا جو اواخر ہے وہ جو واو تھی اس کو حذف کر دیا، کہاں پہ؟ فی الافراد والاضافۃ الی یا المتکلم، ایک تو مفرد میں کیا ہے اس کو حذف کیا، اور جب یا متکلم کی طرف اضافہ کیا یعنی ابی اخی، تو وہاں پہ اس کے آخر کو کیا کیا؟ انہوں نے حذف کر دیا۔ ورد المحذوفہ فی الاضافۃ الی یا المتکلم، اور جب انہوں نے اس کو مضاف کیا یا متکلم کے غیر کی طرف، ٹھیک ہے، اخو ہو، تو پھر وہ اس واو کو کیا لے آئے ہیں؟ واپس لے آئے ہیں۔ اخی میں واو کو حذف کر دیا، ھذا اخی، اور جب اخو بنایا یا کے علاوہ کی طرف مضاف کیا اخو ہو، تو وہاں پہ واو کو کیا لے آئے؟ وہ واپس لے آئے۔ کما ردو فی تثنیہ، جیسے کہ جب وہ تثنیہ بناتے تھے تو واپس لے آتے تھے، یہاں پر بھی یہی ہوا کہ یا متکلم کے غیر کی طرف جب اضافہ کیا تو وہ واپس لے آئے۔ اچھا، اور انہوں نے کیا کام کیا؟ وَاتْبَعُوا حرکت العین بحرکت اللام، اور عین کی حرکت کی اتباع کی کس کے ذریعے سے؟ لام کی حرکت سے، ٹھیک ہے۔ عین کون سی ہے یہاں پہ؟ یعنی عین الفعل بنانا ہے نا۔ اب ون میں جو عین الفعل کی جو حرکت ہے اس کو انہوں نے تابع قرار دیں گے، کس کے تابع قرار دیں گے؟ جو لام کی حرکت ہوگی، لام الفعل، لام سے کیا مراد ہے یہاں پہ؟ واو جو مراد ہے، یعنی یہ تو آپ نے پڑھا ہوگا نا، فاء الفعل، عین الفعل اور لام الفعل۔ تو اب ون میں فاء الفعل کیا ہے؟ حمزہ ہے شروع میں، عین الفعل کیا ہے؟ با ہے، اور لام الفعل کیا ہے؟ وہ جو واو ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ جو حرکت العین ہے اس کو تابع بنایا، کس کے تابع بنایا؟ بحرکت اللام، کہ اب جو واو کے اوپر حرکت آئے گی وہی حرکت کس کے اوپر آئے گی؟ با کے اوپر بھی آئے گی، اور وہی حرکت اخن میں کیا ہے؟ خا کے اوپر آئے گی، ہمن میں کیا ہے؟ میم کے اوپر آئے گی۔ فصارت بواو فی الرفع، تو اس طرح نتیجہ کیا نکلا کہ رفع میں یہ اخو کا ہو جائے گا، نصب میں اخا کا ہو جائے گا، اور جر میں کیا ہے؟ اخی کا ہو جائے گا۔ علی ما تقدم، اس علی ما تقدم کو کیا آپ کھولیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ کیسے کہیں گے؟ آپ کہیں کہ ھذا ابون تھا، تو ھذا ابو کا، ابو کا میں با کی حرکت کو تابع کرانا ہے واو کے، تو کیا بنے گا؟ ابو وہ کا، ابو وہ کا، یوں بنے گا۔ تو ابو وہ کا میں آپ کیا کہیں گے؟ واو مضموم ما قبل مضموم پہ ضمہ ثقیل ہے، یہ گرے گا تو ابو کا بن جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ ابا کا کیسے بنا جی محسن صاحب؟ اصل میں کیا تھا یہ؟ ابا واقع، ابا واقع میں پھر با کے اوپر فتح کیوں ہے؟ اتباع کی وجہ سے، کہ یہ واو کی اتباع میں کیا با کو فتح دیا، تو آپ کیا کون سے کہتا جا رہی ہوگا؟ اللہ بدلیں گے تو ابا کا ہو جائے گا۔ ابھی کا کیسے بنا جی ظہیر صاحب؟ ہاں یہ ابھی کا اصل میں کیا تھا؟ یعنی واو ہے نا، اب وے کا، اب وے کا، تو پھر کیا کریں گے اس سے؟ با کے اوپر کسرہ کیوں آ رہا ہے؟ نہیں، با کے اوپر اتباع کی وجہ سے یا میں بدل دیں گے تو ابھی کا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کہ وَنَظِيرُ هَذِهِ الْأَسْمَاءِ فِي الْاتِّبَاعِ فِيهَا لِحَرْكَةِ الْإِعْرَابِ اِمْرَؤٌ، کہتے ہیں کہ انہی اسماء کی نظیر ہے اتباع میں، کہ فی الاتباع فیہا، کہ جن اسماء میں اتباع کی جاتی ہے، کس حرکت کی؟ حرکت اعراب کی، یعنی واو کے اوپر تو حرکت کون سی آ رہی تھی؟ اعراب والی آ رہی تھی نا، پھر اس کا جو ما قبل تھا اس کے اوپر تو اعراب آنا نہیں تھا،
لیکن اس کی حرکت کو اس کے تابع قرار دیا حرکت اعراب کے. کہتے ہیں یہ اسماء میں چلتا ہے، اس کی نظیر ہمارے پاس کیا کلام عرب میں موجود ہے. جیسے امرؤن اور ابن من کو لے لیں. امرؤن مرد اور ابن من کیا ہے، وہ ابن کے معنی میں کیا استعمال ہوتا ہے. مثلا وہاں پہ کیا کہتے ہیں، ھذا امرؤن، امرؤن کہتے ہیں وہاں پہ، امرؤن نہیں کہتے، امرؤن. اور وابن من کہتے ہیں. لیکن جیسے رائی تو بناتے ہیں تو اب را کے اوپر پہلے جو لگا رہے تھے ضمہ، وہ کس میں آ جاتا ہے، فتح میں آ جاتا ہے. رائی تو امرأن اور ابن من. اور اسی طریقے سے جب آپ جار میں جاتے ہیں تو اب را کے اوپر جو فتح تھا وہ کسر میں آ جائے گا، مررتو بے امرن وابن میں. یعنی اس سے ہم کیا کہتے ہیں کہ بھئی اعراب تو آتا ہے وہ آخر کلمہ پہ، تو آخر کلمہ سے پہلے والا کیوں چینج ہو رہا ہے بھئی؟ ہم کہیں گے پہلے والا چینج اعراب کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے، اتباع کی وجہ سے کیا چینج ہو رہا ہے. اور یہ عربی زبان میں کیا چلتا ہے، اس میں آپ کیا اعتراض نہ کریں کہ بھئی آپ آخر کی بجائے پہلے والے کو کیوں چینج کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ اتباع کا قانون ہے کہ حرکت اعراب کی کیا ہے، اتباع کی جاتی ہے. اچھا یہ 5 ہو گیا. اب حنن میں آ جائیں. کہتے ہیں وَهُوَ الْكِنَایَةُ عَنْ اسم الجنس، کوئی بھی کلی چیز ہو اس سے آپ نے اگر کنایہ کے طور پہ استعمال کرنا ہو تو لفظ حنن کا استعمال کرتے ہیں. اور کہتے ہیں کہ اس کا جو اصل ہے وہ حنم ہے، یعنی اس یہاں پر بھی کیا واو موجود ہے. وہ دلیل کیا ہے، قولہم فی حنتن، اس کی جب آپ مؤنث بناتے ہیں تو حنتن اور حنیتن کہتے ہیں، اور حنواتن، یعنی اس کی تسنیہ کیا تسنیہ کہہ رہا ہوں، مؤنث میں جب آپ چلے جائیں تو حنتن حنیتن اور حنواتن، وہاں پہ آپ جمع میں دیکھتے ہیں، جمع مؤنث میں حنواتن کیا استعمال ہوا ہے. اس کا مطلب وہاں پہ کیا واو کیا ہے، موجود ہے. وَلَهُ استعمالان، عربی زبان میں جو عرب ہے اس کے 2 طرح سے استعمال کرتے ہیں. پہلا استعمال کیا ہے کہ انه یجری مجرى اب و اخ، کہ یہ اب اور اخ کی طرح کیا استعمال ہوتا ہے. جیسے اس کو ابو کا اخو کا کہتے ہیں، یہاں پر بھی ایسے ہوگا، ہنو کا، ہنا کا اور ہنی کا. دوسرا استعمال کیا ہے کہ جو افصح ہے اور زیادہ مشہور ہے کہ ان یکون مستلزما نقص، کہ یہاں پہ کیا آنا چاہیے، ہمیشہ نقص آنا چاہیے. نقص میں کیا کریں گے کہ اس کے آخر میں جو واو ہے یہ ہمیشہ گرتی رہے گی. اعراب جو ہے وہ واو یا کے ساتھ نہیں آئے گا، واو یا الف کے ساتھ نہیں آئے گا، بلکہ اعراب کس کے ساتھ آئے گا، حرکت کے ساتھ آئے گا. تو یہ نقص کی تعریف کیا یہاں سے بھی واضح ہو جاتی ہے جو پہلے بھی گزری ہے کہ مستلزم نقص ہے، یہ نقص کا مستلزم ہوگا. جارین مجرا یدن و دمن، اور یہ ید اور دم کی کیا مقام ہوگا، فی الاضافت، جب بھی اسے آپ مضاف کریں گے وغیرہ، اور اضافت کے علاوہ بھی یدوں کا، دموں کا، اسی طریقے سے ہنوں کا اور ہنے کا کہیں گے. اور یہ اہل سنت کی کتابوں میں یہ حدیث کیا موجود ہے کہ من تعزا بعزاء الجاہلیت فعزوہ بہن ابیہ، بہنی ابیہ نہیں کہا، بہن ابیہ کہا، تو ہن کو مضاف کیا ابی کی طرف، تو یہاں پہ ہنی ابیہ نہیں کہا. یہاں پہ نون کے اوپر کیا دی، کسرہ دی، واو کو کیا کیا، گرا دیا، اور واو کو لے کر ہی نہیں ہے، یا وغیرہ کوئی چکر یہاں پہ نہیں ہے. عزو کا کیا مطلب ہوتا ہے، کسی کو کیا جو سب کرنا، ٹھیک ہے، شتم کرنا. کہ من تعزا بعزاء الجاہلیت ہے کہ جو جاہلیت کی جو آزاد تھی، اور جو کیا کہتے ہیں کوئی بندہ مر جاتا تھا تو وہ وہاں پہ جو تعزیت، جاہلیت کی طرح کی جو تعزیت کرتے ہیں پیش، جو بھی جاہلیت کی طرح کی تعزیت پیش کرے تو فعزو بہن ابی ہے، تو اسے تم کیا کرو، باپ کی گالی دو. ٹھیک ہے جی، عجیب حدیث ہے. اچھا ولا تکنو، اور تم کیا کنایا کو اختیار نہ کرو. کنایا اختیار نہ کرو یعنی سیدھا سیدھا کیا اسے سناؤ تم کہ یہ کیا تم نے جاہلیت کی طرف پھر بے صبری سے کام شروع کر دیا اور شکوہ شکایت شروع کر دی. وَإِلَىٰ، اور اسی بات کی طرف کہ حنن کے اندر جو ہے وہ بغیر واو اور یا کے سیدھا سیدھا اعراب استعمال ہوتا ہے جسے نقص کہتے ہیں. اسی بات کی طرف ناظم نے اپنے اس شعر میں کیا اشارہ کیا تھا کہ وہ نقص فی ھذا الاخیر احسن، وہاں پہ نقص کی تعبیر استعمال کی تھی. تو نقص کا یہی مطلب ہے کہ واو اور یا کے بغیر اسے اصل اعراب کے ساتھ استعمال کرنا ہے. اور وقولہ وفی ابن وتالیہ ینظر، وہ جو کہا تھا کہ ابن اور ابن کے بعد جو دو آ رہے ہیں اخون اور ہمن، وہاں پہ کیا ینظر، یہ نقص کیا نادر ہے، یعنی انہ قد نظر فی بعض اللغات، کہ بعض لغات میں، لغات سے کیا ہوتا ہے، بعض لہجے، جو عربوں کے بعض لہجے ہیں ان میں یہ چیز نادر ہے. کون سی چیز نادر ہے کہ التزام و نقص ابن و اخن و ہمن، کہ آپ نقص کے ملتزم ہو جائیں، نقص کے قائل ہو جائیں، کس کے، اب، اخ اور ہم کے. جیسے جاءنی ابو کا کی بجائے کیا کہیں، جاءنی ابو کا کہیں، اخو کا کہیں، ہموں کا کہیں. اور اسی طرح سے کچھ شعر بھی کیا موجود ہیں قدیم عربی زبان میں.
انہوں نے بے ابی ہی نہیں کہا شعر کے شروع میں، انہوں نے کیا بے ابی ہی کہا، بے ابی اقتدا عدی فی الکرم ومن یشابہ ابہ فما ظلم، ٹھیک ہے، بے ابی ہی اقتدا عدی، عدی نے جو ہے وہ کرم میں کیا ہے اپنے باپ کی اتباع کی، یعنی اقتدا بے ابی ہی عدی فی الکرم ہے کہ عدی جو بندہ ہے اس نے کرم اور سخاوت اپنے باپ کی جو ہے وہ کیا کی اتباع کی، اور جو اپنے باپ کے ساتھ مشابہ ہو جائے تو وہ کیا ہے ظلم نہیں ہے یہ چیز، جیسا باپ تھا ویسا بیٹا، تو یہ کوئی ظلم کی بات نہیں ہے۔ اچھا وقول ہوئی، اس کے علاوہ جو ناظم کا یہ شعر تھا کہ وقصرها من نقصہن اشہر، کہ ان کا جو قصر ہے وہ نق کی نسبت اشہر ہے، تو قصر کا کیا مطلب تھا؟ نقص کا مطلب تو سمجھ آ گیا کہ واو یا کو گرانا ہے اور اصل کیا ہے حرکات کے ذریعے سے اعراب دینا ہے۔ قصر کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ان فی اب واقع وہم لغت ثالثہ، کہ اب اور ہم میں کیا ہے تیسری لغت بھی ہے، تیسری لغت میں ایک ایسی لغت ہے کہ اشہر من لغت النقص، کہ جو نقص کی لغت سے زیادہ مشہور ہے وہ کیا ہے قصر ہے۔ قصر کیا مطلب؟ الف مقصور لگانی ہے، جیسے جانی ابا کہیں، اخا کہیں، ہما کہیں، یعنی جانی ابو کہنے کی بجائے ابا کیا کہیں الف کے ساتھ کہیں، یہ قصر ہے۔ اور یہ شعر موجود ہے ان اباہا و ابا اباہا قد بلغ فی المجد غایتاہا، تو یہاں پہ جو ہے وہ ان کے بعد ابا آیا ہے، ان کا اسم کیا ہوتا ہے؟ منصوب تو نہیں ہوتا؟ منصوب ہوتا ہے، اچھا یہاں تو پھر منصوب ٹھیک آیا ہے ان اباہا، یعنی ہم یہاں پہ کیا کہتے ہیں کہ ان کے اسم منصوب آیا تو ٹھیک آ گیا، تو یہ شاید یہ کہتے ہیں کہ منصوب نہیں آیا ہوا، بلکہ کیا ہے جی یہاں پہ ٹھیک ہے۔ بہرحال یہ دلیل نہیں، دونوں استعمال ہو سکتے ہیں۔ ان کا کیا دعویٰ ہے کہ ان اباہ میں جو ابا ہے نا اس کے اوپر جو الف مقصور ہے اور اعراب کیا تقدیری ہے، الف مقصور کے اوپر اعراب تقدیری ہوتا ہے، ان کی یہ تقدیر ہے، تو ہم اس کو رد کر سکتے ہیں کہ آپ کو کیسے پتہ چلے کہ اس کے اعراب تقدیری ہے، ٹھیک ہے۔ ہم سیدھا سیدھا کیا کہہ سکتے ہیں کہ اعراب اس کے تقدیری نہیں ہے بلکہ ظاہری ہے، اور علامت اعراب کیا یہاں پہ الف ہے، حرکت کی بجائے کیا علامت اعراب الف کیا موجود ہے یہاں پہ۔ تو لہٰذا یہ شعر کیا ہے دونوں پارٹیوں کو کیا کرتا ہے سپورٹ کرتا ہے، یہ کوئی واضح شعر نہیں ہے۔ اور فی المثل یہ جو اگلی مثال ہے نا یہ ٹھیک ہے کہ مکرہ اخاک لا بطل، مکرہ یہ اس میں مفعول ہے، اس کا نائب فعل کیا ہونا چاہیے؟ اخو کا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، کہ تمہارا بھائی مجبور ہے، اسے مجبور کیا گیا، لا بطل وہ کوئی بہادر نہیں ہے، ہیرو نہیں ہے، تو مکرہ اخوک کے بجائے یہاں پہ کیا ہو گیا؟ اخا کا ہو گیا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اخا کا نائب فعل واقع ہو رہا ہے اور اس کا جو ضمہ ہے وہ کیا چلا گیا؟ تقدیر میں چلا گیا، کیونکہ الف مقصورہ کے اوپر کیا ہے حرکت کیا ظاہر نہیں ہو سکتی۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین۔